ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو پاکستانی اور مسلمان ہونا کلیم کرتا ہے، اس پہ تھوڑا سا سوچ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بات اگر پسند آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو تب بھی ٹھیک ہے، جاری رکھیں۔ بہرحال آج سے چند برس پہلے جب مریم صفدر کا شناختی کارڈ ریورس ہو کر پھر سے مریم نواز ہوا، یعنی نام تبدیل ہوا، تو بہت سے لوگوں نے اس بات کو سیاست میں آمد کی تیاری کے حوالے سے دیکھا۔ معاف کیجیے، 2-4 موقعوں پر لوگوں میں اس موضوع پہ بحث مباحثہ ہوا، تو مجھے اس سے رتی برابر کوئی دلچسپی نہ ہونے کے باوجود ایک عجیب سے خیال نے تھوڑا سا بے چین کر دیا کہ شریف خاندان بالخصوص میاں نواز شریف نے بیگم نصرت بھٹو مرحومہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو پر جس طرح کیچڑ اچھالا، کردار کشی کی مہم چلائی، بد زبانی کی انتہا کی، کہیں قدرت سبق سکھانے کے لیے خود ان کی بیٹی کو سیاست کی غلاظت میں دھکیل کر مکافات عمل کا جلوہ دکھانے کی تیاری تو نہیں کر رہی۔ انہی دنوں میں نے اس امکان پر ایک کالم بھی لکھا جس کا عنوان بھی شاید مکافات عمل ہی تھا۔ اس سے بھی پہلے کی بات ہے جب نواز شریف اینڈ کمپنی بہت ہی سستی گھٹیا مہم چلا رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو میڈ ان امریکہ اور بے نظیر بھٹو میڈ ان انگلینڈ ہے، جبکہ ہم شریف میڈ ان پاکستان ہیں، یعنی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کو بھی تانا بنانے کی کیمپین چلائی گئی۔ کمال اتفاق ہے کہ بعد ازاں جب ایکسپوئر نصیب ہوا، ان کے پاس کھلا پیسہ آیا، تھوڑی عقل آئی، دنیا کا پتہ لگا، تو خود پکے میڈ ان انگلینڈ ہو گئے۔ بھٹو نے تو وہاں، حالانکہ بھٹو تو بہت خاندانی آدمی تھا، اس نے تو وہاں نہیں کوئی امریکہ میں پڑھا، وہ باقلے وغیرہ میں ختم ہو گئی بات۔ بے نظیر بھٹو ظاہر ہے سر شاہ نواز کی پوتی، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، اس نے تو نہیں انگلینڈ میں جائیدادیں خریدی۔ یہ ان کو دیکھو، یہ ہیں کون؟ میڈ ان انگلینڈ ہو گئے۔ کہ ظاہر ہے ان سے پہلے تو یہ لوگ بچوں کو باہر پڑھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، چونکہ یہ ایک معمولی محنت کش دستکار گھرانہ تھا جس کے لیے ظاہر ہے اس طرح کی لگژریز ممکن نہیں تھیں۔ بہرحال یہ ہوس اقتدار اور بھٹوس کی نفرت میں تمام قسم کی اخلاقی حدود عبور کرتے چلے گئے نواز شریف اینڈ کمپنی۔ کل رات میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ابرار بھٹی سے فون پہ بات ہوئی تو اس نے مجھے برسوں پرانا میرا وہ کالم یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا پر خواتین کے حوالے سے کیسی غلیظ بدبودار مہم چل رہی ہے۔ ساتھ ہی ابرار نے کسی ٹاک شو میں فیصل وابڈا کے مریم نواز بارے کچھ نامناسب سے ریمارکس کا حوالہ بھی دیا اور کہا، لگتا ہے تمہاری پیشگوئی 100% درست ہونے جا رہی ہے کہ اس بار ہدف بے نظیر بھٹو نہیں مریم نواز ہوگی۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ باعث ندامت، باعث خجالت اور باعث ذلت ہے۔ ایسا ہوا یا شروع ہو چکا ہے تو یہ شرمناک بھی ہے، بلکہ شرمناک سے بھی آگے کی کوئی بات ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو بھی اپنی ہی تھی اور مریم نواز بھی کوئی غیر نہیں ہے۔ وہی جاتی عمرہ، وہ غریبوں کا خاندان، وہی امرتسر کا پنڈ، وہاں سے آئے 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں، ورنہ کبھی کوئی اپنی مٹی چھوڑتا ہے؟ آئے یہاں محنتیں کیں، یہ کیا، کبھی برف خانے بنائے، کبھی بھٹیاں لگائیں، اسٹرگل کی۔ ٹھیک ہے ان کی پالیٹکس آپ کو پسند آئی نہ آئی، نفرت میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ اخلاقیات کی ساری حدود کراس کر گئے، دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ بیسیکلی کون ہے نواز شریف اور یہ گھرانہ کون ہے؟ یہ ہم ہی ہیں، وہی امرتسر ہے بھائی، وہی لاہور ہے،
وہی محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، مریم نواز، یہ غیر نہیں ہے. ہمارے ساتھ غیروں والا سلوک اگر عوام کے ساتھ کیا ہو ملکی وسائل کے، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. اچھا، سو میں نے تب جو کچھ لکھا تھا وہ خدشہ تھا کہ ایسے رویوں سے اس لیے بچنا چاہیے جو بوم رینگ کی طرح واپس پلٹ کے خود آپ کی گردن کاٹ سکتے ہیں. قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں. مغل شہزادیوں کو کس طرح نچوایا گیا تھا عبد القادر روہیلہ نے. کبھی کسی نے کچھ اور بھی کیا ہوگا نا. سو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ کر گزرتے ہو، قیمتیں آپ کی اولادوں کو دینی پڑتی. اچھا، ایک عام سے پاکستانی اور بہت ہی عام گناہ گار سے مسلمان کے طور پہ ہمیں یہ سب کچھ جچتا نہیں. کوئی اخلاقیات کی آپ کو کوئی اعلیٰ معیار، کوئی مثال قائم کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے تھوڑی سی حیا اس بات کی مار جائے گی، میں کوئی ایک خاص حد سے گری ہوئی حرکت کروں گا تو مجھے یہ حیا مارے گی کہ یار میں چلو نام نہاد ہی صحیح، پیدائشی مسلمان پاکستانی ہوں یار، کو کیا. جیسے پچھلے دنوں مجھے اس سے کیا تکلیف ہے کہ وہ جو ارطغرل غازی کا جو ہیرو آیا یہاں، اس کو آدھے پیسے کھا گیا، جو فراڈیا تھا، وہ جو کوئی بھی، یہ اخباروں میں نے پڑھا ہے تو میں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا. میرا دل دکھا اس بات پہ کہ یار ترک چند بھی نہیں، وہی میرا خیال ہے کہ وہ آخری قوم ہی رہ گئی ہے جہاں پاکستانیوں کو تھوڑی سی عزت ملتی ہے. ایک ترک اداکار کے ساتھ تم نے فراڈ کیا ہے، کو خدا کا خوف کرو. تمہارا ملک بدنام ہوگا، تمہارا ملک ذلیل ہوگا. تم مسلمان ہونا کلیم کرتے ہو نہ صحیح یار، بہت گئے گزرے ہوں گے ہم، کچھ تو حیا کر لینی چاہیے نا. مہمان کے ساتھ تو فراڈ نہ کرو. چلو تو اچھا، میں جو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جچتا نہیں. دعوے دیکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ عید میلاد النبی کے اپنے جلوس دیکھو یار، کیا کر رہے ہو. یہ سکھایا ہے، یہ کیا تھا اسلاف نے، انہوں نے تو غیروں کے ساتھ کبھی نہیں کیا. تم اپنی بہو بیٹیوں کو، ویدر اٹ از بے نظیر بھٹو مرحومہ، میں نے ٹھوک کے مخالفت کی اس خاتون کی ان کی زندگی میں بہت بری طرح، لیکن ایک حدود سے آگے کبھی نہیں. اسی طرح میں مریم نواز کی پولیٹکس سے میں متفق نہیں ہوں. جو وہ لیگیسی کیری کرنا چاہ رہی ہیں، وہ لیگیسی آئی نہیں ہے، کوئی لیگیسی ویگیسی نہیں ہے. اس کو اور طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ باپ میرا اگر پولیٹکس میں آنا چاہ رہا تھا وہ تو کوئی قصور نہیں. لیکن اگر انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، ایک ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ضیاء الحق بیٹھا ہے، تو اس رستہ بنانے کے لیے یہ وہ کرنا پڑا. ہمیں کچھ مجبوریاں تھیں جو ہمارے بزرگوں کو جن کا سامنا تھا، ہمیں نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے، یہ اور بات. لیکن اچھا، ایک اور بات یہاں میں واضح کر دوں. میں آپ سے بات کرتے ہوئے نا میں تھوڑا کاغذ سے ادھر ادھر ہٹ جاتا ہوں. تو ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ ہمارے دوست احباب یہ بات چھوڑ رہے ہیں کہ خواتین کی کردار کشی کے کلچر کی موجد پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے، تو یہ مکمل طور پہ غلط ہے. اس بدبودار کلچر کی بنیاد نواز شریف اور ان کے مخصوص حواریوں نے رکھی تھی. لیکن یہ بھی اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آج مریم نواز کو بھی اسی قسم کی گھٹیا نیچ بازاری مہم کا ہدف بنایا جائے. بنیاد انہوں نے رکھی ہے، مریم کے بزرگوں نے رکھی ہے. اگلا کالم میں آپ کو پڑھوں گا اپنی کتاب سے. میری پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کا آغاز ہوا ہی ایک خبر پہ. میں مساوات کا سربراہ تھا، روزنامہ مساوات جو بھٹو فیملی کا اخبار ہے. ایک خبر چھپی تھی، میں کل پرسوں میں کالم پڑھوں گا، وہ پتہ نہیں 26 سال پرانا ہے. اس پہ پیپلز پارٹی کو ہی میں نے رائٹ آف کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا.
میں ایک اخبار میں ایڈیٹر ہوں، وہاں کوئی کسی اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بکواس چھپے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا تو اگر میں تو 100% درست کہہ رہا ہوں، جس کا دل کرتا ہے آ جائے میرے پاس ہی تشریف لے آئے، میرے ساتھ بات کر لیں، میں وہ جملے تک بتا دوں گا جی جو یہ بولتے رہے ہیں اس زمانے میں، بیگم نصرت بھٹو مرحومہ اور بے نظیر کے بارے میں. اتنے مکروہ جملے ہیں کہ میں دہرانا پسند نہیں کر رہا. تنگ کیا گیا تو کر دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے بزرگوں نے بھی یہ حماقت کی تو ضروری ہے کہ آج ہم اپنے بزرگوں کی بھی اچھی چیزیں تو لے کے آگے چلو. اگر کسی آپ کے سینئر سے، بزرگ سے، بڑے سے کہیں کو غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے ضرور اس کو گود میں اٹھا کے پروان چڑھانا ہے. پھر بھی یہ اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آج کوئی مریم نواز کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے. یہ درست ہے کہ مقافات عمل، نیمیسس کہتے ہیں انگریزی میں، کا پہیہ بہت شفاف اور اندھا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. گندگی غلاظت کا یہ میچ یہ پاکستانی مسلمانوں میں کب تک جاری رہے گا؟ گندگی غلاظت کا یہ میچ کب تک جاری رہے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا کچھ لوگ ماں بہن بیٹی جیسے پاکیزہ اور خوبصورت ترین الفاظ کو بھی گالیوں میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں؟ Is that what we want as a nation؟ کیا ایک قوم کے طور پہ یہ ہے جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے صرف چند لمحوں کے لیے، صرف 10 سیکنڈز کے لیے اپنی اپنی ماؤں کے چہروں کو دھیان میں ضرور لے کر آئیں. کیونکہ انسان بغیر بہن اور بیٹی کے تو ہو سکتا ہے، لیکن ماں کے مقدس وجود کے بغیر تو انسانی وجود ممکن ہی نہیں. جب کسی کی ماں بہن بیٹی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی طرف طبیعت مائل ہو تو صرف 5 سیکنڈز آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کا مقدس چہرہ، مہربان چہرہ، وہ بھلے زندہ ہوں یا اللہ کو پیاری ہو چکی ہوں، تو وہ ذہن میں لائیں. اگر ماں کو یاد کرنے کے بعد بھی آپ کے دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا تو پھر کسی کی بھی ماں بہن بیٹی اس پہ کیچڑ اچھالیں. بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. جو آپ کا دل چاہے کر گزریں، لیکن اس سے پہلے صرف 5 سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لیں یہ میری ماں ہے، اس کے صدقے میں نے ہر کسی کی ماں کا احترام کرنا ہے. ختم ہو گئی بات. لیکن ہم تو انحطاط، ذلت، غلاظت کی اس انتہا پہ ہیں جہاں ہمارے ہاں تو نہ ماں کو معافی، نہ دھرتی ماں کو معافی. تھینک یو.